أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ ترجمہ: بادشاہ نے پوچھا، اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے یوسف کو اس کی راہ، اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھیں؟ انہوں نے صاف صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو حق سچ واضح ہو گیا، میں نے ہی اسے ورغلایا تھا اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ یوسف نے کہا کہ یہ اس واسطے کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا۔ تفسیر سنیے۔ دیکھیے، یہاں تک تو ہم سمجھ گئے تھے اور پہنچ گئے تھے اس بات تک کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ قاصد آئے اور انہوں نے کہا کہ چلو بادشاہ کے پاس، وہ تمہیں بلا رہے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام آپ جانتی ہیں خواب کی تعبیر جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے قید کے ساتھیوں کو بھی خواب کی تعبیر بتائی جو سچ نکلی۔ تو بادشاہ نے جو خواب دیکھا اور ان سے قید کے ساتھی ذکر کرنا بادشاہ سے بھول گئے۔ بادشاہ کے خواب کے بعد یہ بات انہیں یاد آئی، کافی عرصہ لگا۔ اس میں جو قول ہے کہ 9 سال لگے تقریباً یا اس سے زیادہ، تو یہ کوئی عرصہ کم نہیں ہے، آپ جانتی ہیں۔ ایک قول ہے کہ 3 سال لگے، تو بہرحال 9 سال کا قول ہے زیادہ۔ تو اس میں جو ہے ہمارے لیے بڑا جو ہے نصیحت ہے، سبق ہے کہ بادشاہ کے بلانے کے باوجود بھی نہ گئے اور اتنا عرصہ کاٹ لیا اسی سچائی کے ساتھ اور اسی معصومیت کے ساتھ کہ میں نے گناہ نہ کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے، جب بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا تو جب پوچھا ان عورتوں سے تو وہ کیا کر گئیں؟ اللہ کے حکم سے اب وہ مان گئیں اس بات کو کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی ہے۔ اور یوسف اور عزیز کی بیوی یعنی زلیخا جو تھی، اس نے بھی یہ مان لیا کہ وہ سچوں میں سے ہے اور میں نے اسے ورغلایا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دیکھیے کیا کیا، یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہ یہ واضح کر دیا کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ یہی بات وہ کہنا چاہتے تھے اور ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ایک دن ثابت ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ثابت کروا دی کہ میں نے دنیا دیکھ لے کہ کیا خیانت کی ہے۔ ان عورتوں نے خود مان لیا۔ بعض کے مفسرین کے نزدیک یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے، اور انہوں نے اس وقت کہا جب جیل میں ان کو یہ ساری تفصیل بتائی گئی۔ اور جو ہے بعض مفسرین کے نزدیک یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف کی غیر موجودگی میں اسے غلط طور پر متہم کر کے خیانت کا ارتکاب نہیں کرتی، بلکہ امانت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں۔ یہ مطلب دیکھیے یہ ہے کہ میں نے یوسف کو بہلانے کی کوشش تو کی، لیکن واقعہ یہ ہے، بہکانے کی کوشش کی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اپنے خاوند کی خیانت نہیں کی اور کسی بڑے گناہ میں واقع نہیں ہوئی۔ حافظ ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور اسے سیاق و معنی کے اعتبار سے انسب و علیق قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے آیت کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا. اسے حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کا حصہ سمجھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو ان کے مکر و فریب میں ہمیشہ کے لیے کامیاب نہیں ہونے دیتا، بلکہ ان کا اثر محدود اور عارضی ہوتا ہے. بالآخر جیت حق اور اہل حق کی ہی ہوتی ہے، گو عارضی طور پر اہل حق کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے. جیسے خود یوسف علیہ السلام دیکھیے قید سے کی صعوبتوں سے برداشت کرنا پڑا انہیں، اور ذلت و رسوائی انہی کا مقدر بنی جو خیانت کار تھے آخرکار، اور جنہوں نے ان کی پشت پناہی کر کے یوسف علیہ السلام کو پس و دیوار زندہ رکھا. اور اسے زلیخا کا قول ہی سمجھا جائے تب بھی مفہوم واضح یہ ہے کہ اس نے اعتراف کر لیا کہ مکر و فریب کرنے والوں کا بالآخر ناکام رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عارضی کامیابی کو ناکامی سے دوچار کر کے دائمی ذلت اور خسارے میں بدل دیتا ہے. یعنی کہ یہ جو کامیابی ہوتی ہے مکر و فریب کرنے والوں کی عارضی ہوتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر اس کے بعد دیکھیے کیا ہے آیت 13 پارہ ہمارا اسٹارٹ ہو رہا ہے. اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. وقال الملك ائتوني به يستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. ترجمہ: میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے. یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے. بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ کہ میں نے اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں. پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں. دیکھیے کیا کہتی ہیں کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتی. اگر اسے یہ دونوں معنی میں ہو سکتا ہے، وما ابرئ نفسی کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا یا کرتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قول سمجھا جائے تو برائی سے بچ کے نکلنا جو ہے اپنے بلبوتے پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہوتا ہے. اگر یہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا قول مانا جائے، جیسا کہ امام ابن کثیر کا خیال ہے، تو وہ حقیقت پر مبنی گفتگو کر رہی ہے، کیونکہ اس نے اپنے گناہ کا اور یوسف علیہ السلام کو بہلانے اور پھسلانے کا اعتراف تو کر لیا تھا. تو کیا بات کہہ رہی ہے وہ یا یوسف علیہ السلام کہ نفس بری نہیں ہوتا، نفس پاکیزہ نہیں ہوتا، ہم اس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتے. کیا ہوتا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس برائی پر ابھارنے والا ہے. تو یہ اس نے اپنے غلطی کی توجیہ یعنی کہ وجہ یا اس کی علت بیان کی کہ انسان کا نفس ہی ایسا ہے کہ اسے برائی پر ابھارتا ہے، اس پر آمادہ کرتا ہے. کیا نفس؟ مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یعنی نفس کی شرارتوں سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. یقیناً میرا پالنے والا بڑا جو ہے بخشش کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. پھر کیا ہے دیکھیے قصہ، بادشاہ نے کیا کہا. دیکھیے بیچ میں یہ جو آیات آئیں آپ جانتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت واضح کر دی ایک واقعے کے بعد کہ جو کچھ بھی ہوا نفس کے جو ہے نفس امارہ کی وجہ سے، اور جو برائی پر ابھارتا ہے انسان کو جو ہے تیار کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے نفس سے پاکیزہ ہوں اگر میں برائی سے بچ گیا. کون ہوتا ہے برائی سے دور ہونے والا؟ الا ما رحم ربی، جس پر اس کا پالنے والا رحم کر دے. تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت جو ہے مانگنی چاہیے، اور جو بھی پاکیزگی ہے ہمیں حاصل وہ اللہ کے رحم و کرم سے ہے، کیونکہ اللہ کی یہ صفات کا واسطہ کہ بے شک وہ ہے غفور الرحیم، وہ بخشش کر دے ہماری. کیونکہ دیکھیے ہم اور ہمارے رب کے درمیان کیا چیز آ جاتی ہے؟ گناہ.
تو سب سے زیادہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استغفار، جتنا ممکن ہو استغفار پڑھیں، تو یہ جو ہے گناہوں کی سیاہی کو مٹا دیتا ہے، انسان کی نیکیوں کو آسان کر دیتا ہے۔ تو جب انسان کے بیچ کا راستہ صاف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درمیان، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ دعائیں قبول ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے دوبارہ سے اس قصے پر آ جائے کہ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اپنے خاص کاموں کی نہیں رکھ لوں، اسے مکین بنا لوں، اسے آگے ہم اور جو ہے اپنا مصاحب اور مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا آج ہمارے یہاں عزت ہیں، آج سے ہمارے یہاں، اور امانت دار ہیں۔ مکین کا مطلب مرتبے والے ہیں، امین کا مطلب امور مملکت کے قابل اعتماد اور رازدان ہیں، یعنی کہ ایک طرح سے انہیں فائنینس منسٹر بنا دیا جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے۔ پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں سے چاہے رہے سہے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ تو دیکھیے میں نے بتایا نا کہ یہ کیا ہوگا، ایک طرح سے فائنینس منسٹر، یعنی کہ کیا حفاظت؟ ملک کے خزانوں پر مقرر ہو گئے۔ خزائن جو ہے وہ خزانی کی جمع ہے، ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس میں چیزیں محسوس ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کے اس قدم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص حالات میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قوم اور ملک کو جو خطرات ہیں درپیش، ان سے نبٹنے کی اچھی صلاحیت میرے اندر موجود ہے جو دوسروں میں نہیں ہے، تو وہ اپنی اہلیت کے مطابق اس مخصوص عہدے اور منصب کی طلب کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت یوسف علیہ السلام نے تو سرے سے عہد و منصب طلب ہی نہیں کیا تھا کبھی، البتہ جب بادشاہ مصر نے انہیں پیشکش کی تو پھر وہ ایسے عہدے کی خواہش کی جس میں انہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کا پہلو نمایاں دیکھا۔ سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے یہاں یہ سسٹم تو نہیں ہے کہ کوئی اپنے طرف سے، ہزاروں لوگ، یعنی کہ میرے خیال سے میجورٹی پوری دنیا کی، پورے ملک کی ایسی ہوگی جو یہ چاہے گی کہ ہم اس عہدے پر آ جائیں، لیکن بہرحال وہ ایک رسول تھے اور ان کا اسٹیٹس پچھلا کیا تھا کہ وہ قیدی تھے، اور ان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ جب وہ آئے تو ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو صاف کر دیا، اور دنیا کے سامنے بھی ان کی جو ہے حقیقت واضح ہو گئی کہ وہ بے گناہ تھے، اور بادشاہ نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ شخص جو ہے وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ یہ خوابی کی تعبیر بھی بہت اچھی، بالکل صحیح بتا رہا ہے، معلوم ہوتا تھا اسے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا، اور پھر دیکھیے کیا ہوا، وہ ملک کے خزانوں پر جو ہے مامور ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں قبضہ دے دیا جہاں کہیں چاہیں وہ رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت دیتے ہیں، کیونکہ ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یوسف علیہ السلام نے جو ہے کیا منصب ملا تھا انہیں؟ اب بہت بڑا منصب، دنیا میں ایک طرح سے بادشاہ بن گئے تھے، وہ بادشاہ کے بہت قریب تھے۔ فائنینس منسٹر کی جو پوسٹ ہوتی ہے آپ سمجھ لیجیے کتنی ہائی فائی ہوتی ہے، اور وہ سب سے قریب ہوتا ہے پرائم منسٹر کی بھی اور جو ہے پریسیڈنٹ کی بھی۔ تو اس کے بعد دیکھیے جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سے مسلمان ہو گیا تھا، اور جو ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ عزیز مصر جس کا نام اطفیر تھا وہ فوت ہو گیا تھا۔ میں نے کل اس کا ذکر کیا تھا جب یہ آیت آئی تھی، دوبارہ سن لیجئے اسے ایک بار، کہ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے اس کی بیوی زلیخا سے اس کا نکاح ہو گیا، اور اس کے بچے بھی ہوئے جس کا ایک نام جو تھا افرایم تھا، دوسرے بچے کا نام جو تھا میشا تھا۔ تو یہ بات جو ہے کسی مستند جو ہے روایت سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ نکاح والی بات صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اس عورت سے جس کا کردار مظاہرہ یہ ہو، اس کے ہوتے ہوئے ایک نبی کے حرم سے اس کی وابستگی نہایت نامناسب لگتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بات ہم کل پڑھ چکے تھے۔
ایک بار ریویژن ہو گیا. اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے جہاں سے ہمیں آج پڑھنا ہے. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِ بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا. جب اس نے ان کے لیے سامان تیار کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والا. یعنی کہ ایک تعریف کے طور پر نہیں کہا، اب یہ تفسیر سن رہی ہیں آپ، یہ تعریف کے طور پر نہیں کہا کہ میں میزبانی کرنے والا ہوں، بلکہ انجان بن کر جب بھائیوں سے باتیں پوچھی تو انہوں نے جہاں اور سب کچھ بھی بتایا، یہ بھی بتا دیا کہ ہم 10 بھائی اس وقت یہاں موجود ہیں، لیکن ہمارے 2 لاتی بھائی یعنی کہ دوسری ماں سے اور بھی ہیں. ان میں تو ایک تو جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کے دوسرے بھائی کو والد نے اپنی تسلی کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ اسے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا. جس پر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ آئندہ اسے بھی لے کر آنا. دیکھتے ہیں نہیں کہ میں ناپ بھی پورا یعنی کہ دیتا ہوں، تم لوگ دیکھتے ہو، اعتبار کرو میرے اوپر، اور مہمان نوازی بھی تمہاری خوب کرتا ہوں. پھر یہاں اس سے پہلی آیت میں آپ دیکھتی ہیں کیا کہا گیا کہ اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا. تو دیکھیے یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد قحط سالی شروع ہو گئی تھی، جس نے مصر کے ملک کے تمام علاقوں اور شہروں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا. یہاں تک کہ کنعان تک بھی اس کے اثرات پہنچ گئے تھے، جہاں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اور بھائی رہائش پذیر تھے. یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن تدبیر سے اس قحط سالی سے نمٹنے کے جو بھی انتظام کیے تھے وہ سب کام آئے، اور ہر طرف کے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے آتے رہے. یوسف علیہ السلام کی یہ شہرت کنعان تک بھی پہنچ گئی کہ مصر کا بادشاہ اس قدر غلہ جو ہے فروخت کر رہا ہے کہ چنانچہ باپ کے حکم پر یہ بردان یوسف بھی ان کے اپنے گھر کی پونجی لے کر غلے کے حصول کے لیے دربار شاہی میں پہنچ گئے، جہاں یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے. جب یہ بھائی پہنچے، انہیں یہ بھائی نہ پہچان سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا. یہ بات ہے سمجھنا. دیکھیے میں نے بعد والی آیت پہلے آپ کو سمجھا دی، اب یہ پہلے والی آیت جو ہے میں نے آپ کو سامنے جو ہے رکھی ہے، اس کی وضاحت تو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر نہ آئی ہو تو میں دوبارہ بتا سکتی ہوں. ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہاں پر ہمارے لیے جو سبق، ریپیٹ کیجیے باجی، سمجھ میں آیا تھا. جی دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، تو پہلی آیت کیا ہے؟ یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے نہ پہچانا. کنہوں نے نہیں پہچانا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے نہ پہچانا، لیکن یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا. اس کے بعد کیا ہے؟ جب اس نے ان کے لیے سامان تیار کر دیا تو کیا کہا؟ میرے پاس اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے. تم نے نہیں دیکھا کیا میں پورا ناپ نہیں دیتا ہوں، یا میں تو بہترین میزبانی کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی کہ احساس دلایا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالی. یہاں سے آپ سمجھیے، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو تیار کیا کہ اگلی بار آؤ تو اپنے اس چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا. انہوں نے ایک قصہ بیان کر دیا تھا ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہ ہمارے 10 بھائی ہیں، اور 10 بھائی تو سچ بات تھی، لیکن 2 بھائیوں کے بارے میں کہ ایک جنگل میں جا کر ہلاک ہو گیا، آپ دیکھتی ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے کتنا اعلیٰ صبر تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اعلیٰ مقام پر فائز کیا تھا. چاہتے تو اسی وقت خبر لے لیتے کہ تم نے میرے بچپن میں میرے ساتھ کیا کیا، میرے باپ کو کتنا رلایا تم نے کتنی چالاکی کی. تم نے یہ سمجھا تھا کہ میں جو ہوں کہیں مر جاؤں گا، کوئی مجھے بیچ دے گا، میں جو ہوں کہیں ایسا جا کر جو ہے گم ہو جاؤں گا. دیکھو آج ہم دونوں کا سامنا اللہ نے کرا دیا. کچھ نہیں کہا، بلکہ اللہ کے حکم سے یہ کہہ دیا کہ تم جو ہے پہلے میرے بھائی کو میرے پاس لے کر آؤ. آپ دیکھیے اس تدبیر کے کتنے فائدے ہوں گے. آگے آیات میں غور کریں گے کہ یہ تدبیر بہت کامیاب ہوئی. اسی کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب دکھایا تھا نا کہ سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں اور 11 ستارے، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جو ہے رکھیں گے. سارے لوگ یعنی کہ باپ بھی آ جائیں گے اور پھر وہ جو ہے سب سامنے آ جائیں گے.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کو سچا کرانے کے لیے ایک تدبیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کی. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ جی الحمدللہ بات. ٹھیک ہے، تو اب 61 آیت ہے، دیکھ لیتے ہیں اسے. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. ترجمہ: اور اپنے خدمت گاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئے. تو تفسیر سنیے کہ دیکھیے، نوکر چاکر اور خادم اور غلام جو بادشاہ کے پاس رہتے ہیں ان کو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ ان کی پونجی یعنی کہ جو پیسہ لے کر آئے تھے خریدنے کے لیے وہ ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ اگلی بار آنے کے لیے بالکل تیار ہو جائیں کہ ہمیں تو ہماری پونجی بھی واپس، پونجی یعنی کہ پیسہ بھی واپس مل گیا اور غلہ بھی مل گیا. اتنے مشکل وقت میں اس نے ہمارا ساتھ دیا. پھر کیا ہوا، جب یہ پلٹے اپنے والد کے پاس تو دیکھیے کیا کہتے ہیں. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جب یہ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو غلے کا پیمانہ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آئندہ کے لیے غلہ جو ہے، جو بھائی ان کا نام تھا بنیامین، تو اس بنیامین کے بھیجنے کے ساتھ جو ہے شرط کیا گیا ہے کہ اگلا غلہ کب ملے گا، جب بھائی کو لے کر ساتھ آؤ گے. اگر یہ ساتھ نہیں جائے گا تو غلہ نہیں ملے گا، اس لیے اسے ضرور ساتھ بھیجیں تاکہ ہم دوبارہ جو ہے اس طرح غلہ مل سکے جس طرح اس دفعہ ملا ہے. اور اس طرح اندیشہ نہ کریں جو یوسف علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے کیا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. یعقوب علیہ السلام نے دیکھیے کیا کہا. قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. یعقوب نے کہا علیہ السلام کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس جو ہے ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے. تاہم چونکہ غلے کی ضرورت شدید تھی اس لیے اس اندیشے کے باوجود بنیامین کو ساتھ بھیجنے سے انکار مناسب نہیں سمجھا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے بھیجنے پر آمادگی ظاہر کر دی. تو دیکھیے یہ تھی تفسیر آیت نمبر 64 تک کی، آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی.